ناظرین، ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کی تاریخ کی عظیم ترین شخصیت ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے جو ناقابل فراموش خدمات انجام دیں وہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی۔ اسی وجہ سے انہیں محسن پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ اور دیگر مغربی طاقتیں بھی ان سے خوف زدہ تھیں، اس لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ انہیں دنیا کا سب سے خطرناک انسان ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ سابق CIA ڈائریکٹر جارج ٹینٹ نے AQ خان کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر قدیر کم از کم اسامہ بن لادن جتنے خطرناک ہیں۔ انہوں نے یہ موازنہ اس وقت پیش کیا تھا جب یہ پتہ لگ چکا تھا کہ اسامہ بن لادن 9/11 حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں، یعنی امریکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر قدیر بھی اسامہ کی طرح دوسرے ممالک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر قدیر کی وجہ سے کبھی کسی ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، نہ ہی ان کا ارادہ ایسا کرنے کا تھا، بلکہ ان کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا امکان بھی بہت کم ہو گیا تھا، کیونکہ دونوں ملک ایٹمی طاقت بن گئے تھے۔ پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک ڈیٹرنس مل گیا تھا۔ اب دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا امکان بہت کم ہو چکا تھا۔ دیکھا جائے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر دنیا پر احسان کیا تھا، لیکن ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کی بجائے مغرب نے انہیں نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ حالانکہ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے ساتھ برادر اسلامی ملکوں کو بھی یہ ٹیکنالوجی منتقل کرنا چاہی۔ اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر ویسٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دنیا کا سب سے خطرناک شخص قرار دے رہا تھا۔ ڈاکٹر AQ خان کے خلاف ویسٹرن پروپیگنڈے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں۔ ڈاکٹر خان 1970 کی دہائی میں نیدرلینڈ میں ایک بہت اچھی ملازمت کر رہے تھے، لیکن 1971 میں سانحہ سقوط ڈھاکہ اور پھر 1974 میں انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کام کرنے کی دعوت دی۔ ڈاکٹر خان ایک یورپی کمپنی میں یورینیم افزودگی کے سینٹری فیوڈز بنانے کے کام میں شامل تھے۔ افزودہ یورینیم کو ایٹمی توانائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، اور اگر اسے ایک حد سے زیادہ افزودہ کیا جائے تو اس سے ایٹم بم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دور کے جدید سینٹری فیوڈز کے ڈیزائن کی کاپیز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور پاکستان واپس لوٹ آئے۔ یہاں انہوں نے خفیہ نیٹ ورک تشکیل دیا جس میں بیشتر یورپی کاروباری افراد تھے۔ یہ لوگ انہیں ایٹم بم اور سینٹری فیوڈز کی تیاری کے لیے اہم ترین اجزاء یعنی خام مال سپلائی کرتے تھے۔ اس طرح پاکستان کا ایٹمی پروگرام آگے بڑھنا شروع ہوا تھا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ دوسرے اسلامی ممالک کے بارے میں بھی کہا جانے لگا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ مغربی ملکوں کی انٹیلیجنس رپورٹس کہتی تھیں کہ ایران کے شہر نتنز میں ایٹمی پروگرام کے لیے سینٹری فیوڈز کی تیاری کے پروگرام کا نمایاں حصہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے فراہم کردہ ڈیزائن اور مواد سے بنایا گیا تھا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مسلسل ایران سے رابطے میں تھے۔ ان کے نمائندے ایرانی حکام سے بات چیت کر رہے تھے۔ ایسی ہی ایک ملاقات میں عبدالقدیر خان کے نمائندوں نے ایران کو ایک ایٹمی پروگرام کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد اور اجزاء کی ایک فہرست فراہم کی تھی۔ اس فہرست میں مبینہ طور پر قیمتیں بھی درج تھیں اور ایرانی حکام اس کے مطابق مال کا آرڈر دے سکتے تھے، یعنی وہ سینٹری فیوڈز اور دیگر ایٹمی آلات تیار کرنے کے لیے مطلوبہ خام مال حاصل کر سکتے تھے۔ BBC کے مطابق عبدالقدیر خان نے شمالی کوریا کے 1 درجن سے زائد خفیہ دورے بھی کیے۔ شمالی کوریا وہ ملک ہے جس سے کچھ خبروں کے مطابق پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی تھی۔ اس حوالے سے پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ شمالی کوریا سے میزائلوں کے ڈیزائنز اور دیگر معلومات کے ڈاکومنٹس لے کر پاکستان آئی تھیں۔ اس کے بدلے میں پاکستان نے مبینہ طور پر شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کی تھی۔ اس ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے شمالی کوریا کے کچھ ایٹمی سائنسدانوں کو بریفنگ بھی دی تھی، لیکن ان تمام معاملات میں ایک بات ہمیشہ راز میں ہی رہی، وہ یہ کہ عبدالقدیر خان یہ سب کچھ اکیلے کر رہے تھے یا وہ اپنی حکومت کے احکامات کے تحت کام کر رہے تھے۔ خاص طور پر شمالی کوریا کے ساتھ معاہدے کے معاملے میں کچھ سوالات اٹھتے رہے، لیکن ڈاکٹر AQ خان ایسے سوالات
اور الزامات کو مسترد کرتے رہے۔ وہ ویسٹرن کنٹریز کے دنیا کے ایٹمی معاملات پر اجارہ داری کے سخت خلاف تھے اور اسے توڑنا چاہتے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ امریکہ اور یورپ کے ممالک خود تو اپنے دفاع کے لیے جدید سے جدید ہتھیار بناتے ہیں، لیکن جب بات دوسروں کے دفاع کی ہو تو وہ امن کا راگ الاپنے لگتے ہیں۔ انہی باتوں کو مغرب کا ڈبل سٹینڈرڈ کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں پوری دنیا نے غزہ کے اندر بھی امریکہ اور یورپ کے ڈبل سٹینڈرڈ کا مشاہدہ کیا، جب سویلینز کا قتل عام کرنے والے اسرائیل کی مسلسل حمایت کی گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی امریکہ اور یورپ کے اسی ڈبل سٹینڈرڈ کی طرف دنیا کی توجہ دلاتے تھے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر مغربی ممالک کی اجارہ داری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مغربی منافقت قرار دیا تھا اور سوال کیا تھا کہ چند ممالک کو اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے یہ ہتھیار رکھنے کی اجازت کیوں دی جانی چاہیے اور دوسروں کو کیوں نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پاگل یا بیوقوف انسان نہیں، وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں اور وہ میرے خلاف ہر طرح کے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں کیونکہ میں نے ان کے اسٹریٹجک منصوبوں کو خراب کر دیا ہے۔ ویسٹ کو بھی معلوم تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کی ایٹمی ہتھیاروں پر مونوپلی کو توڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر AQ خان پاکستان اور اسلامی ممالک کو ویسٹ کے ظلم کے خلاف طاقت سے لیس کر رہے تھے، اس لیے ویسٹرن کنٹریز اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انہیں مسلسل نشانے پر رکھ لیا تھا۔ پھر ان کے خلاف ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کام شروع کر دیا گیا۔ اس کے لیے برطانوی اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں متحرک ہو گئیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف ویسٹرن پروپیگنڈا 9/11 کے بعد شروع ہوا، جب پاکستان پر جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ اس وقت امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آڑ میں افغانستان اور عراق دونوں پر قبضہ جما چکا تھا، جبکہ لیبیا، ایران اور شام جیسے ممالک بھی اس خطرے کا شکار تھے کہ کہیں امریکہ ان پر بھی دھاوا نہ بول دے۔ خاص طور پر لیبیا کے سربراہ معمر قذافی اور ایرانی حکومت پر امریکہ اور مغربی ملکوں کا شدید دباؤ تھا کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرامز کو ختم کر دیں۔ پھر امریکہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ ان ملکوں کو ایٹمی پروگرام میں کس سے مدد ملی ہے۔ امریکہ کو پورا شک بلکہ یقین تھا کہ یہ مدد صرف پاکستان سے ہی مل سکتی تھی، کیونکہ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ایٹمی طاقت تھا۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان تمام مسلمان ممالک کو بھی ایک بڑی ایٹمی طاقت بنانا چاہتے تھے، اس لیے امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی ایجنسی MI6 نے ان کی خفیہ نگرانی شروع کر دی۔ اب تک اس حوالے سے جو رپورٹس میڈیا میں چھپی ہیں، ان کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے فون غیر قانونی طور پر ٹیپ کیے گئے۔ ان کے رابطے میں جو لوگ تھے انہیں بھاری رشوتیں دی گئیں۔ کئی موقعوں پر ان کے خلاف بیان دلوانے کے لیے لوگوں کو $10 لاکھ کی پیشکش بھی کی گئی۔ اسی انعام کی لالچ میں لوگ جھوٹی سچی معلومات امریکہ کو دیتے رہے۔ امریکہ کی نگرانی اتنی سخت تھی کہ ایک CIA اہلکار نے بعد میں اعتراف کیا تھا کہ ہم ان کے گھر کے اندر تھے، ہم ان کے دفاتر میں تھے، ہم ان کے کمروں میں تھے۔ اس اہلکار نے کہا کہ 9/11 کے حملوں کے بعد یہ خطرہ بڑھ گیا تھا کہ دہشت گرد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ یہ بات پوری دنیا جانتی تھی کہ آج تک کوئی دہشت گرد کبھی بھی خطرناک ہتھیار حاصل نہیں کر سکا۔ حالانکہ عراق میں امریکہ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا جو جھوٹ بولا تھا، وہ بھی کچھ عرصے بعد بے نقاب ہو گیا تھا۔ بہرحال ویسٹ ایک ڈرٹی گیم کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق کو بدنام کیا جا سکے۔ اگر یہ پلان کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر بھی سوالات اٹھائے جا سکتے تھے۔ پاکستان پر ایٹمی پھیلاؤ میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر اس کے خلاف پورا کیس تیار ہو سکتا تھا۔ اس طریقے سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو غیر محفوظ بنانے کی کوشش ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خفیہ نگرانی کے علاوہ بھی امریکہ کئی طرح کی کارروائیاں کر رہا تھا۔ امریکی اور برطانوی ایجنسیوں نے نومبر 2003 میں ایک اہم بریک تھرو بھی حاصل کیا تھا۔ انہوں نے دبئی سے لیبیا جانے والا ایک بحری جہاز پکڑ لیا تھا جس میں بہت سے سینٹری فیوڈز چھپا کر لیبیا اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان سینٹری فیوڈز کو مبینہ طور پر ملیشیا کی ایک خفیہ فیکٹری میں تیار کیا گیا تھا۔ وہاں سے یہ آلات دبئی بھیجے گئے تھے اور انہیں ایک بحری جہاز میں لوڈ کر کے لیبیا کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس بحری جہاز کا نام BBC چائنا تھا۔ اس میں سینکڑوں کنٹینرز لدے تھے جن میں سے صرف 4 کنٹینرز میں سینٹری فیوڈز تھے، یعنی یہ سامان بہت ہی اچھے طریقے سے جہاز میں کیموفلاج
किया गया था। लेकिन लीबिया के हुकाम की बदकिस्मती कि ये जहाज कभी भी लीबिया नहीं पहुंच सका। अमरीकी और बरतानवी खुफिया एजेंसियों को पता चल गया कि इस जहाज में 4 ऐसे कंटेनर्स लदे हैं जिनमें सेंट्रीफ्यूज भरे हैं। उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी और जब ये जहाज स्विस कैनाल से मेडिट्रेनियन सी में दाखिल हुआ तो इसका रुख इटली की तरफ मोड़ दिया गया। इटली की बंदरगाह पर ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 ने जहाज की तलाशी ली और 4 कंटेनर्स खोलकर सेंट्रीफ्यूज बरामद कर लिए। इसके बाद बरतानिया और अमेरिका ने लीबिया पर भरपूर दबाव डाला। लीबिया के सरबरा मुअम्मर कज़ाफ़ी पहले ही दुनिया के हालात से परेशान थे। अमेरिका ने जिस तरह इराक पर कब्जा किया था वो लीबिया पर भी कर सकता था। लीबिया के पास तो इराक से भी कम फौजी ताकत थी, इसलिए मुअम्मर कज़ाफ़ी ने लीबिया को अमेरिकी हमले से बचाने के लिए एटमी प्रोग्राम पर कॉम्प्रोमाइज का फैसला कर लिया। अमेरिका ने इनसे कहा कि वो अमेरिकी और बरतानवी टीमों को खुफिया तौर पर अपने मुल्क में आने दें। इन टीमों की ड्यूटी ये थी कि वो लीबिया में तमाम खुफिया एटमी प्लांट्स और तंसीबात की तलाशी लेंगे और इस प्रोग्राम को बंद कराने के साथ साथ इसमें मदद देने वालों के नाम भी मालूम करेंगे। चुनाचे दिसंबर 2003 में एक अमेरिकी टीम जिसके साथ कुछ बरतानवी इंटेलिजेंस के एजेंट्स भी थे वो लीबिया पहुंच गई। इस टीम ने और इसके बाद आने वाली टीमों ने लीबिया की एटमी तंसीबात की मुकम्मल तलाशी ली। इस दौरान उन्हें कई तरह के आलात और एटमी प्रोग्राम्स के डिजाइन्स मिले जिन्हें वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से जोड़ सकते थे। अमरीकी CIA के सरबरा जॉर्ज टेंट ने ऐसे कुछ डिजाइन्स न्यूयॉर्क में जनरल परवेज मुशर्रफ को भी दिखाए थे। इस तरह उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये डिजाइन्स डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ से लीबिया तक पहुंचे हैं। लीबिया के अलावा अमेरिका ने ईरान पर भी जबरदस्त दबाव डाला। ईरान ने अपनी 2 खुफिया एटमी प्लांट्स नेतन्स शहर और अर्क शहर में कायम कर रखे थे। ये पूरी दुनिया की नजरों से ओझल थे। उन्हें इंतहाई खुफिया तौर पर चलाया जा रहा था, लेकिन ईरानी अपोजिशन जो वेस्ट के साथ मिलकर ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए सरगर्म थी, उसे इन प्लांट्स के बारे में पता चल गया। 2002 में ईरानी अपोजिशन ने इंटरनेशनल मीडिया तक ये खबरें पहुंचा दी कि ईरान ने नेतन्स और अर्क में 2 एटमी प्लांट्स लगा लिए हैं। इन एटमी प्लांट्स में मुबैना तौर पर एटमी हथियारों की तैयारी पर काम हो रहा है। अमेरिका को ये मालूम हुआ तो उसने आलमी एटमी एजेंसी IAEA के जरिए ईरान पर दबाव डाला। ईरान इंटरनेशनल कम्युनिटी से ताउन पर तैयार हो गया। IAEA की टीम्स ने जब नए ईरानी प्लांट्स का मुआयना किया तो उन्हें यकीन हो गया कि इन प्लांट्स में जो सेंट्रीफ्यूज नस्ब हैं उन्हें ईरान खुद तैयार नहीं कर सकता। ये सेंट्रीफ्यूज या इनकी टेक्नोलॉजी यकीनन बाहर से आई है। उन्होंने इस हवाले से मजीद तफ्तीश की कि उन्हें यकीन हो गया कि ये काम भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ही किया है। इस तरह उन्होंने ये कहानी बनाई कि पाकिस्तानी साइंसदान ने ही ईरान और लीबिया को एटमी टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने की कोशिश की है, इसलिए पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई करे या फिर इन्हें अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। मोहसिन पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क के हवाले करने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए आखिर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मुल्क की खातिर एक लिखा हुआ इतराफी बयान पढ़कर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से अलहदा कर दिया गया। उन्हें मुल्क से बाहर जाने या इंटरव्यूज देने से भी मना कर दिया गया। इस तरह उन्होंने अपने ओहदे की कुर्बानी देकर आखिर में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बचा लिया। अमेरिका ने मोहसिन पाकिस्तान पर इतने इल्ज़ामात लगाए, लेकिन हकीकत ये है कि व्हाइट हाउस और पेंटागन खुद एटमी हथियारों के फैलाव में मुलव्वस रहे हैं। कौन नहीं जानता कि ये अमेरिका ही था जिसने जापान पर एटम बम गिराकर सबसे पहले इंसानों की तबाही का आगाज किया। इस हमले ने सोवियत यूनियन को यकीन दिलाया कि इसे भी बतौर सुपर पावर अपना वजूद बरकरार रखने के लिए ऐसे ही एटमी हथियार तैयार करना होंगे। इसलिए सोवियत यूनियन ने भी एटमी प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया और 1949 में एटमी धमाका करके वो भी सुपर पावर बन गया। यानी सोवियत यूनियन के एटमी ताकत बनने की जिम्मेदार भी अमेरिका ही थी। इसके बाद अमेरिका ने मुसलसल जदीद से जदीद एटमी हथियार तैयार किए। सबसे पहला हाइड्रोजन बम भी अमेरिका ने ही तैयार किया। इसके अलावा बरतानिया को एटमी टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने का जिम्मेदार भी अमेरिका ही था। अमेरिकी टेक्नोलॉजी की मदद से ही बरतानिया ने एटमी हथियार तैयार किए और 1953 में ऑस्ट्रेलिया में एटमी धमाका करके न्यूक्लियर पावर बन गया। लेकिन अमेरिका ने इस पर बस नहीं किया, बल्कि इसने इजराइल को भी ये एटमी टेक्नोलॉजी मुंतकिल की।
अगरचे अमेरिका इससे इनकार करेगा और इसराइल ने भी कभी इस बात को तस्लीम नहीं किया कि इसके पास एटमी हथियार मौजूद हैं, लेकिन ये अब एक खुला राज बन चुका है कि इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद हैं और वो ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल भी कर सकता है। आज भी सूरत हाल ऐसी है कि अमेरिका फिर से एटमी तजर्बात का फैसला कर चुका है और अपने एटमी हथियारों का ज़ख़ीरा बढ़ाने का सोच रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क मज़ीद एटमी तजर्बात करेगा। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका एटमी हथियारों से दुनिया को पाक करने की बजाय अपने एटमी हथियारों की तादाद में मज़ीद इजाफा करने का सोच रहा है। ये सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोच नहीं है, बल्कि पूरी अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की सोच है, यानी दुनिया की एक नई एटमी रेस और एटमी जंग की तरफ ले जाने का सेहरा भी इस वक्त अमेरिका के सर ही सज रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जोहरी तजुर्बात करने का ये ऐलान मुमकिना तौर पर अमेरिका की कौमी सलामती पॉलिसी में इंतहाई अहम तब्दीली तस्वुर किया जा रहा है। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर सदर ट्रंप ने लिखा, क्योंकि दीगर ममालिक भी अपने प्रोग्राम्स यानी जौहरी हथियारों के तजुर्बे करते हैं, इसलिए मैंने अमेरिका के महकमा जंग यानी साबिका वजारत दिफा को बराबरी की बुनियाद पर जौहरी हथियारों के तजुर्बे शुरू करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि एटमी हथियार से मुतल्लिक तजुर्बात फौरी तौर पर शुरू किए जाएंगे। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप के इस ऐलान के बाद कोई वजाहती बयान जारी नहीं किया, इसलिए ये वाज़े नहीं हो सका कि सदर ट्रंप क्या जौहरी हथियार ले जाने वाले निज़ाम जैसे कि मिसाइलों वगैरह के तजुर्बात करना चाहते हैं या वो जौहरी हथियारों का ही तजुर्बा करना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि सदर ट्रंप का इशारा एटमी हथियारों के तजुर्बात की तरफ था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हालिया पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे, अमेरिका और चीन के दरमियान जदीद तरीन जंगी तैयारों की तैयारी की दौड़ और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।